5 जुलाई صبح کے 7:15 ہونے والا ہے۔ موسم تھوڑا سا خوشگوار ہے، لیکن آج رات بوندا باندیاں ہونے کے باوجود صبح اس وقت بادلوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ رہا سورج، یہ رہا منظر، کہیں بھی کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اس وقت کا موسم، ٹھنڈی ہوا ہے خوشگوار سی۔ رات بھر کب تک مجھے نہیں پتا کب تک، پر رات بھر میں جب تک اللہ نے چاہا، جہاں چاہا وہاں اللہ کے حکم سے بوندا باندی ہوئی ہے۔ اور ثبوت تو دیکھ ہی چکے ہوگے، تو اب اپنی عقل سے کام لو کہ اس وقت کوئی بادل تو ہونا چاہیے تھا بھائی۔ جو اس ایونٹ کے دوران میں جو صبح کے ٹائم کچھ ثبوت بن رہے تھے اللہ کے فضل سے موسم کے، تو ان دنوں میں تو لاہور شہر میں مختلف علاقوں میں بوندا باندی والا سین ہی نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ بادل آ رہے تھے شام میں بھی صبح بھی، پر جا رہے تھے، اور میڈیا کی خبروں کے حساب سے یہ چل رہا تھا کہ بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھ مچولی کیا آنکھ مچولی چل رہی تھی؟ کیا آپ کی عقل کام کرتی ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق اور معبود ہے جو کنٹرول کر رہا تھا بادلوں کو؟ آنکھ مچولی وہ کہہ رہے تھے نا میڈیا والے، کیونکہ انہیں تو جو دکھ رہا ہے وہ تو اس پہ بات کریں گے، لیکن جو سورس ہے وہ تو اللہ ہے، اور اس سورس کے ساتھ کنیکشن میں جس نے دعویٰ کیا اپنے اللہ کے فضل سے، وہی ایکسپلین کرے گا نا اس کو ہو کیا رہا ہے، کیا ہو رہا تھا اور کیا چل رہا ہے۔ رات 5 جولائی شروع ہونے کے بعد ہی کیوں بوندا باندی کے حوالے سے سچویشن شروع ہو گئی لاہور میں، جب کہ لیجنڈ کے چھت کے پاس اوپر بتایا دکھایا تھا بادل کا ٹکڑا آیا ہوا تھا، اور اس کے اندر اللہ کے حکم سے چمک بھی نظر آئی تھی بادل کے اندر۔ تو وہ کیا کرنے آیا تھا، کیا کر رہا تھا یہاں پر، اور اس کے بعد کہاں غائب ہو کے چلا گیا تھا؟ وہ بھی ایک معجزہ تھا، وہ بھی اللہ کا ایک معجزہ تھا، ایک نشانی تھی۔ ہاں کیا اچھا، یہ بھی اللہ نے بنائی ہے مخلوق، اللہ ہی مالک ہے ان سب کا، خالق ہے۔ تو عقل کو اگر استعمال کرو، بہت کچھ اس میریکلس ایونٹ کے اندر اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے۔ تو لیکن جو لوگ اپنی عقل استعمال نہ کریں، حالانکہ وہ رہتے ہوں سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں، اور وہ کہتے ہوں کہ بڑی عقل استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس ایونٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے اور اس کے فضل سے، اور جس طرح وہ نشانیوں کا اظہار کر رہا ہے اور ثبوت بن رہا ہے اور لیجنڈ ایکسپلین کر رہا ہے، کیونکہ لیجنڈ تو اللہ کا پیروکار ہے، لیجنڈ تو اللہ کو خدا مانتا ہے، لیجنڈ صرف ایک سچے معبود، ایک سچے خدا اللہ کی پوجا کرتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر بلکہ اس پورے عالمین میں تمام باطل معبودوں کا انکار کرتا ہے۔ اور اب تک کسی بھی غیر مسلم کا کوئی بھی معبود لیجنڈ سے ٹکر لینے نہیں آیا، نہ لیجنڈ کے سامنے بادلوں کے ذریعے اس نے اپنے نام کو لکھ کے دکھایا، کوئی نہیں آ سکا، لیکن اللہ نے کیا، اور اللہ نے ثابت بھی کیا، اور اللہ ثابت کر رہا ہے مختلف نشانیوں کے ذریعے کہ کنٹرول آف ویدر اللہ کے اختیار میں ہے۔ چاہے میڈیا پہ کوئی بھی پریڈکشن کر رہا ہو،
چاہے میڈیا پہ محکمہ موسمیات کے دعوے کیوں نہ آ رہے ہوں، اللہ جب چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے موسم کو، اور اگر اللہ نہ چاہے تو بارش تو بہت دور کی بات ہے، بوند بھی نہیں ٹپک سکتی آسمان سے، چاہے بادلوں کا رش نمودار ہو جائے۔ ثبوت موجود ہے، لیجنڈ کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ان چیزوں کی۔ جو کچھ اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے 21ویں صدی کے انسانوں کے لیے ظاہر کیا ہے، اتنی نشانی بہت ہے ان عقل والوں کے لیے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ عقل کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور جو دین اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کرنے پہ بکواس کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقل میں نہیں آتا کہ وہ کیسے ہو گیا تھا۔ تو پھر اس ایونٹ میں جو اللہ دکھا رہا ہے 21ویں صدی میں، وہ کس کی عقل میں آتا ہے؟ ذرا وہ خود سوچ لے۔ وہ غیر مسلم، وہ مرتد، وہ ملحد، تو وہ جو اولیاء پر زبان درازیاں کرتے ہیں کہ فلاں فلاں ٹائم پہ کسی نے فلاں کچھ نہیں کیا، کہانیاں ہیں، کتابیں ہیں، فلاں ہیں، کیا ہے؟ کیا جواب ہے اس ایسوں کے پاس؟ ہے کون کہتا ہے کہ اولیاء کرام کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ ہے کون اولیاء پہ اعتراض کرتا ہے؟ یہ تو صرف لیجنڈ کے ذریعے اللہ نے ظاہر کی ہیں اتنی نشانیاں۔ جو شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام جتنے بھی ہیں نیک سچے اولیاء، ان کی طاقتوں کا اندازہ بھی نہیں ہے دنیا کے غیر مسلموں اور اولیاء کے گستاخوں۔ جاؤ سندھ کے اندر دیکھو نا، چوڑ جمالی میں ٹھٹے شہر کے اندر کس طرح سے ایک شہید مسلم شاہ عقیق بابا کی روح زندہ جاگتا انسان جسم کے ساتھ نہیں، روح انتقال کے بعد صدیاں گزر گئی ہیں، قبر کے اندر ہے جسم، لیکن روح لا علاج مریضوں کے علاج اور آپریشن کر رہی ہے اللہ کے حکم اور اس کی طاقت سے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے بھی میڈیا چینلز کے اوپر ثبوت موجود ہے، میڈیا چینل پہ پروگرام موجود ہیں، رپورٹیں موجود ہیں، مریضوں کے علاج ہونے کے بیانات موجود ہیں، وٹنس موجود ہیں۔ تو کیا کسی غیر مسلم کی عقل کام کر رہی ہے؟ جبکہ پوری روئے زمین پہ کسی ایک بھی غیر مسلم کی لاش ایسی نہیں جو بغیر کیمیکل استعمال ہوئے محفوظ رہی ہو، سب کے سب سڑ گل کے ختم ہو جاتے ہیں، اور تمام غیر مسلموں کی روحیں اس بات سے بے بس ہیں اور عاجز ہیں کہ وہ کسی لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن کر کے دکھائیں اپنے معبودوں کی طاقت سے، کیونکہ غیر مسلموں کے معبودوں کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے اس کائنات پہ کنٹرول کی، کوئی بھی اللہ کے سوا خدا نہیں۔ اس لیے کسی بھی غیر مسلم کو مرنے کے بعد نہ تو یہ طاقت ملتی ہے کہ اس کا جسم محفوظ رہ سکے بغیر کیمیکل استعمال ہوئے تر و تازہ حالت میں، جس طرح دین اسلام کے اندر نیک مسلمانوں کے جسم اللہ کے حکم اور اللہ کی طاقت و قدرت سے تر و تازہ سلامت رہتے ہیں، اور نہ ہی کسی غیر مسلم کی روح کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد قبر میں یا سمادھی سے لا علاج مریضوں کا علاج آپریشن کر کے دکھا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر مسلموں تمام کے تمام غیر مسلم جو مر چکے ہیں ایکسیپشنل بچوں کے سوا، صرف چھوٹے چھوٹے، وہ تمام غیر مسلم ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اور عذاب میں گرفتار ہیں، اس لیے ان کی روحوں کو یہ طاقت نہیں، وہ قید میں گرفتار ہے، کوئی علاج آپریشن نہیں کر سکتی کسی کافر کی روح، کسی گستاخ اولیاء کی روح، کسی مرتد کی روح، کسی ملحد کی روح، یہ طاقت اللہ ایسوں کو نہیں دیتا۔ شاہ عقیق بابا سنی مسلم ہے، وہ ایک پریکٹیکل ثبوت ہے دین اسلام کی سچائی پر، ناقابل شکست، کیونکہ کسی بھی کافر کی روح ایسا نہیں کر کے دکھا سکتی جو شاہ عقیق بابا کی روح کر رہی ہے، اللہ کے حکم سے 21ویں صدی میں کر رہی ہے۔